کہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز یہی تھی کہ وہ سیٹیاں بجائیں اور تالیاں بجاتے پھریں۔ انہوں نے کیا کچھ نہ کیا۔ غور فرمائیے، میں اپنی بات کی ابتدا اس واقعے سے کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں ایک خاص نہج پر آج لے کر چلتا ہوں۔ آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری نبی آخر زمان نے کس انداز میں اس پوری کائنات کی تربیت فرمائی ہے۔ کہ واقعہ اصل میں اس طرح ہوا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص مغموم سا رہتا تھا، افسردہ سا بیٹھا رہتا۔ حضور علیہ السلام نے ایک روز اس سے پوچھا، بھلا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ہوا کہ تم اتنے مغموم رہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگرچہ میں اسلام لے آیا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میرا وہ گناہ شاید کہ معاف نہ کیا جائے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا وہ گناہ کیا تھا جس پر کہ تم اتنے خوفزدہ ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ تو حضور میرے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے مجھے سفارش کی اور میری منت کی کہ خدا کے لیے میں اس بے بچے کو چھوڑ دوں اور میں اسے کچھ نہ کہوں، اور اس نے میری بڑی منتیں کی۔ تو میں نے اس کے کہنے پر اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بچی بڑی ہو گئی اور وہ جوان ہوئی تو ایک حسین ترین عورت بن گئی اور حسین ترین عورتوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو لوگوں نے میری طرف پیغام نکاح بھیجا کہ اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ جب پیغام نکاح آنے لگے تو مجھے اس بات پر آر آئی اور میں نے کہا کہ میں اس کا نکاح کیسے کر کے دے سکتا ہوں، اور مجھے اس بات پر بھی آ رہی کہ میں اس کو بغیر نکاح کے اپنے ساتھ کیسے رکھوں۔ جب تک یہ میرے پاس رہیں گی تب تک لوگوں کے پیغام نکاح آتے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک روز میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس اپنی بیٹی کو فلاں قبیلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اور یہ سن کر میری بیوی بڑی خوش ہوئی اور میری بیٹی بھی خوش ہوئی، اور میری بیوی نے اپنی بیٹی کو بڑے اچھے لباس سے مزین اور آراستہ کیا، اس کو زیورات پہنائے اور پہنانے کا میرے ساتھ کر دیا۔ میں اسے لے کر جب روانہ ہوا راستے میں میں کنویں پر پہنچا، اور جب کنویں پر جب پہنچا تو میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو میری اس بیٹی نے سمجھ لیا کہ یہ اب اس کنویں میں مجھے ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ میری بیٹی مجھ سے چمٹ گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خدا نہ میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ تو وہ میرے ساتھ چمٹ کے رونے لگی اور چمٹنے لگی تو اس پر مجھے رحم آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پھر کنویں کی طرف دیکھا اور پھر میرے اوپر آر غالب آنے لگی، اور پھر جب میں نے دوبارہ جھانک کے دیکھا پھر وہ مجھے یا بتا کہتے ہوئی چپٹ گئی اور روتی تھی اور کہتی تھی کہ میری ماں کی امانت کو ضائع نہ کرو اور مجھے میرے ساتھ ایسا کام نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر مجھے اس پر رحم آیا، پھر میں نے کنویں کو دیکھا، پھر آر میرے دل میں آئی، یہاں تک کہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو سر سے پکڑا اور آندھے منہ نے اور میں نے اسے کنویں میں ڈال دیا، اور وہ چلاتی رہی اور کہتی تھی، اے میرے باپ، تو نے مجھے مار ڈالا۔ حضور میں کنویں پر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آواز آنا بند ہو گئی، پھر میں واپس آ گیا۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرمانے لگے اور صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور بھی میرے آقا نے فرمایا، اگر میں کسی شخص کو زمانے جاہلیت کے کسی فعل پر سزا دیتا تو میں تمہیں سزا دیتا، اور یہ واقعی میں یہ معاملہ ایسا ہی تھا۔ اور رب العالمین نے فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ اصل معاشرہ اس قسم کا تھا، اور یہ عرب کی قوم اس اقوام میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی اور کسی کے بھی کہے میں نہ تھی۔ تو اس وقت پر رب العالمین نے ایسی بگڑی ہوئی قوم کے اندر ہمارے آقا، ہمارے نبی رحمت للعالمین کو بھیجا، جو کہ ساری کی ساری کائنات کی رحمت بن کر آئے اور ان ساری کائنات کو سنوار دیا۔ اب دیکھیں اور فرمائیے، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ جس کی پرورش بغیر باقی
ہوئی ہو، پہلے وہ دادا کے ہاتھ میں آیا ہو